نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں دوسری آیت جو ہم نے تلاوت کی تھی وہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ موضوع گفتگو ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں گستاخیاں کرنے والوں کو جواب کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 4 5 یا 7 صحابہ کے سوا باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، ان کے جواب کے سلسلے میں آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس آیت کریمہ سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی سورۃ ہود کی آیت نمبر 113 ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ مختصر سا سادہ سا ترجمہ میں نے عرض کر دیا۔ اب ہم اس آیت کی تشریح کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں۔ توجہ سے گفتگو آپ سماعت فرمائیے گا۔ یاد رکھیں، اہل علم مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، گفتگو میں یا میں تحریروں میں بھی عرض کیا کرتا ہوں، کہیں کوئی غلطی پائیں محسوس کریں تو مجھے آگاہ ضرور کریں، انشاءاللہ ہم اپنی اسی غلطی کو درست کر لیں گے۔ آئیے، رب کریم نے جو ارشاد فرمایا لا ترکنو، یہ رکون سے فعل نہیں ہے۔ رکون کا معنی بیان کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر جلد نمبر 9 جز نمبر 18 صفحہ نمبر 73 میں جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ فرماتے رکون الفت و محبت کے ساتھ کسی شے کی جانب مائل ہونے اور اس پر بھروسہ کرنے کا نام ہے۔ اس کے مقابل کسی شے سے نفرت کرنا اور اس سے بیزار ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس رکون سے منع کیا گیا ہے اس کا معنی ہے ایسے کاموں سے راضی ہونا جن پر ظلم کی تاریکی ہو اور ظلم کے طریقے کو پسند کرنا، اسے سب کے لیے سنوارنا اور اس کے ابواب میں سے کسی باب میں لوگوں کے ساتھ شریک ہونا، یعنی اس کے جتنے بھی ابواب ہیں، اجزاء ہیں، افعال ہیں، ان میں سے کسی بھی جز کے اندر شریک ہو جاتا ہے، ظلم کرنے والوں کے، زیادتی کرنے والوں کے، برائی پھیلانے والوں کے، وہ سب اس میں شامل ہو جائے گا کسی نہ کسی جزو کے ساتھ اگر وہ وابستہ ہے۔ تو یہ کافی تشریح طلب بات ہے، لیکن ہمارا موضوع گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی ہے، اسی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ظالموں سے میل جول نہ رکھیں، ظالموں سے تعلقات نہ رکھیں، ان کی مداہنت نہ کریں، ان کے ساتھ الفت و محبت کا برتاؤ اور ان پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ ان سے دور رہیں۔ یہ لوگ جو ظالموں کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا مقام ہے یہاں۔ ان کا بائیکاٹ کریں، ان ظلم کرنے والوں کا، اور ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کریں، یعنی جو ظلم کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے نفرت اور بیزاری کا اظہار ضرور کریں۔
یہ ہمارے موجودہ حالات کے لیے بھی لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری سوچ کتنا پست ہو گئی، ہم کتنا مردہ ضمیر ہو گئے کہ ہم ظلم کو ظلم نہیں کہہ سکتے، ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، اس کے ظلم کو اور ظالم کو برا نہیں سمجھ سکتے، ہم ایمان کے کس نیچے کے درجے پر چلے گئے۔ یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی تشریح کر دی ہے تاکہ ہمارے دوستوں کو تھوڑا سا خیال آئے۔ اس ممانعت کے ساتھ ظالموں سے پیار و محبت کرنے والوں کی سزا کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ جو ان سے پیار و محبت کرے گا اور ان کی جانب جھکے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی آیت کریمہ کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کوئی بھی اس کی نصرت و حمایت نہیں کر سکے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نصرت نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پر اہل تشیع کا وہ اعتراض کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام 5-7 کے علاوہ مرتد ہو گئے تھے، کفر کی طرف لوٹ گئے تھے، استغفر اللہ، اور ان کے ہم نوا کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں خود شیعوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء ایسے ہم تیار کرتے ہیں جو سالوں گزر جاتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، تقیہ کی آڑ میں وہ چھپے رہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں، محدث بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور پھر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہیں یہ لوگ اسی طرح کے تو نہیں ہیں جو سنیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں اور خود کو سنی کہلاتے ہیں اور شیعت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو پروموٹ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان پر حملے کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے اس دعوے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد وہ صرف چند صحابہ کرام تھے جو محبت کرنے والے تھے، باقی تمام صحابہ منافق، بے دین اور ظالم تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام اپنے صحابہ کرام سے الفت و محبت کا معاملہ کرنا، ان سے محبت فرمانا، الفت فرمانا، ان سے تعلقات قائم فرمانا، ان سے رشتہ داریاں کرنا، تو کیا ان کے اوپر یہ ضروری نہ تھا کہ وہ یہ نہ کرتے قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر؟ تو محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ جو ہم نے گفتگو کی ہے، آیت کریمہ کی مختصر تشریح کی ہے، اس کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ یا منافق ہو گئے، تو ان کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ نہ کرنا اور ان سے تعلقات قائم نہ کرنا اور ان سے رشتہ داریاں نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب اور ضروری تھا، چونکہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ براہ راست حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا نا، پھر آقا علیہ السلام نے امت کو بتایا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ان سے محبت کی، الفت کی، بلکہ رشتہ داریاں بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میل جول بھی رکھا، اور یہ میل جول ایک دن کے لیے نہیں تھا، زندگی بھر کے لیے تھا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیا میں رہے تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ کے تعلقات بھی رہے، رشتہ داریاں بھی رہیں۔ تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین منافق، فاجر اور بے دین و ظالم نہیں تھے، بلکہ وہ صالح، عادل اور سچے پکے مسلمان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے جو بات ثابت ہوتی ہے، کسی کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا، ہم نے تو دیکھنا ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت پہلے، شریعت مطہرہ کے دیگر احکامات، ان سب کو سامنے رکھ کر بات کریں گے نا۔ کسی کی ایسے ہوا میں جو بات چھوڑ دے گا تو اس کی بات کو تو تسلیم نہیں کر لیا جائے گا نا۔ اب یہ بات، اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کے اندر ان تمام لوگوں کے سامنے 3 صورتیں ہیں، یعنی رافضی علماء جو شیعہ ہیں، علماء جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، یہ ہو گئے، کافر ہو گئے، منافق ہو گئے، یا جو سنیوں کے لبادے میں چھپے۔ میں بار بار ان لوگوں کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ میری ویڈیوز میں نام ان لوگوں کے سن چکے ہیں، اسی طرح کے دیگر جو لوگ ہیں وہ سب۔ اب ان کے سامنے پہلی صورت یہ ہے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ سرے سے اس آیت کریمہ کا ہی انکار کر دیں،
کہ ہم اس قرآن کریم کی آیت کو نہیں مانتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اعلان کریں کھلے لفظوں میں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب جو ہے نہ کر کے ظالم ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ظالم ٹھہرائیں۔ تیسری صورت یہ ہے ان سب چیزوں سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت اور صداقت کو تسلیم کریں، اور اسی میں عافیت ہے، چونکہ آپ پہلے دونوں راستے تو اختیار کر نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اگر آیت مبارکہ کا انکار کیا تو بھی کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کہا تو بھی کفر ہے، اور تمہاری قوم ہی تم سے نفرت کرے گی اور تم سے برت کا اعلان کر دے گی، بیزاری کا اعلان کرے گی۔ یہ جو تم نے تکیہ کھول اوڑھ رکھا ہے اور نام نہاد محبت کا ڈھونگ رچاتے ہو، پھر یہ تمہارے اوپر بھی بات آئے گی، پھر کیسے بچو گے؟ لہٰذا جو گزارش میں نے کی ہے، عافیت اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلوص اور ان کی عدالت کو تسلیم کریں، اور اپنی ظالمانہ روش سے اور ظالمانہ سوچ سے، منافقانہ سوچ سے باز آئیں اور آخرت کی سرخروئی اور سعادت حاصل کریں۔ کیونکہ یہ تو ناقابل انکار حقیقت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت و الفت کے تعلقات قائم رکھے۔ اب اس میں ہلکی سی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس سے ساری صورتحال کو سمجھ جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر شہزادی ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آخر تک رہی۔ فارق حق و باطل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر شہزادی حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آخر تک رہیں۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور اہل ایمان کی ماں ہے۔ قرآن کی روشنی میں جو اس رشتے کا انکار کرے گا تو پھر قرآن کا انکار کرے گا، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اپنا انجام سوچ لے۔ اور اس کو ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ اور پھر آگے چلیں تو یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں، 2 لخت جگر دیں۔ اسی وجہ سے انہیں ذی النورین کا عظیم لقب ملا۔ یہ شرف و فضل کبھی کسی کے حصے میں آیا نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے رشتہ داریاں قائم فرمائیں، اپنی زبان اقدس سے متعدد بار نام لے کر ان کے فضائل و مناقب بھی بیان فرمائے، جس میں کتب احادیث مالا مال ہیں۔ اگر روافض اور ان کے وکیل سنیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے کچھ پیر اور کچھ مولوی اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کافر و مرتد ہوئے، تو یہی پھر الزام پھر آگے کیا آئے گا، پھر کس شخصیت پر آئے گا؟ آگے پھر حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر بھی یہ بات آئے گی کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نفرت و بیزاری کا اعلان کرنا اور ان سے میل جول نہ رکھنا واجب و ضروری تھا ان پر بھی قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ مگر ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ ساری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ فاتح خیبر، حیدر کرار،
اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام حضرات سے، صحابہ کرام سے الفت، ہمیشہ الفت و محبت قائم رکھی، امور خلافت میں ان کی امداد فرمائی اور انہیں اپنے مخلصانہ مشوروں سے بھی نوازا، حتیٰ کہ اپنی نور نظر حضرت سیدتنا ام کلثوم بنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ شیعوں کی، اہل تشیع کی 35 سے زیادہ کتب کے حوالے میں نے اسکین بھی لگائے تھے اور میرے پاس موجود ہیں۔ سر دست جو ہے نا الاستبصار للطوسی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کوئی رافضی، شیعہ یا ان کے وکیل، پیر، مولوی جو ان کی دلالی کرتے ہیں اور ان کو جا کر جفیاں ڈالتے ہیں، ان کے مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، ان سے بڑی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے نظریات کو پھیلاتے ہیں، کیا یہ جرت کریں گے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ دوستی اور بے یار و مددگار کہنے کی جسارت کریں گے؟ یہ میرا سوال ہے نا۔ تو پھر ثابت ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سچے، عادل، مخلص اور دین متین کے بے لوث خادم تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔